بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا تھا؟ وہ تو ساری واقعات کی کڑیاں ملتی چلی گئیں، مشاہدات کی، تجربات کی، قرآن کی، حدیث کی، ساری کڑیاں ملتی چلی گئیں۔ کہنے لگے میرے ایک رشتہ دار رہتے ہیں یورپ میں، انہوں نے میرے پاس کچھ شرٹیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ شرٹ میں نے کچھ پہنی بھی ہوئی ہے، بالکل نئی تھی، ایک دو بار پہنی ہوئی۔ کہنے لگے میں نے جب اس کو پہنا تو اس کے پہنتے ہی میرے اندر عجیب تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ نماز سے دل ہٹنا، تسبیح سے، ذکر سے، اعمال سے، آپ کے بارے میں بدگمانی، تسبیح خانے کے بارے میں بدگمانی، شک، پتہ نہیں ہر چیز سے میری کیفیات ختم ہو گئے۔ بڑا پریشان ہوا۔ رات کو خواب میں کسی نے کہا کہ شرٹ کو نہ پہنے، اس کے اثرات ہیں۔ اور جب میں نے اس کو اتار دیا، میں واپس اپنی کیفیات پہ لوٹ آیا۔ دوسرا واقعہ، ہمارے یہاں ایک مہمان آئے، بڑے متقی، میں نے بچپن میں انہیں دیکھا، بڑی لمبی اب اللہ نے عمر دی ہے۔ ایک رات یہاں سردیوں میں آ کے ٹھہرے تسبیح خانے میں، جا کے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تو آپ کے پاس آرام کرنے آیا تھا، تو ساری رات بے چین رہا اور صبح میں اٹھا تو دیکھا تو کمبل پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اس کا ٹیگ تھا، ٹیگ پہ ایک ٹارزن، اس کی شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ کہا کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، بے چین رہا۔ دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، میں مری میں تھا، بچوں نے کہا مری میں ایک کسی کا گھر تھا، وہاں جا کے رہے، میں بھی تھا، میرے بھائی صاحب بھی تھے ایک کمرے میں، دوسرے کمروں میں خواتین تھیں۔ مجھے رات کو نیند نہ آئے، بے چین، پریشان، کیوں نہیں آتی نیند، کیا ہے؟ بھائی دیکھا تو وہ خراٹے لے کے سو رہے۔ آخر اٹھا، پتہ نہیں میری وجدان نے کیا کیا، میں نے وہاں الماریاں کھولی، الماری کھولی نا، ایک الماری کے اندر پیچھے جا کے میرا ہاتھ ایسے پڑا تو ایک بڑی سی بوتل تھی، جس میں جیسے بندہ چائے کا کپ پیتا ہے تو آج کل رواج کا حصہ ہے کہ تھوڑا سا کپ میں چائے بچا کے رکھتے ہیں، اتنی تھوڑی سی شراب بچی ہوئی تھی، اور وہ غیر ملکی بوتل تھی شراب کی۔ 3 واقعے۔ چوتھا واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دلی کی جامع مسجد میں اعتکاف میں تھے، رمضان کے اعتکاف میں، کیفیات میں تھے، اللہ کی طرف سے تجلیات تھی۔ ایک دم پریشانی شروع ہوئی اور وہ کیفیات ہٹ گئیں، پریشان ہوئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے، نظر نہ آئے۔ تو ایک جگہ دیکھا تو ایک بچے کا بستہ پڑا ہوا تھا، بچے نے بستہ رکھا اور سامنے مسجد کے تالاب سے وضو کر رہا، بستے کو کھولا تو اس میں ساری انسانوں اور جانوروں کی تصویریں تھیں۔ جب وہ بستہ اٹھا کے مسجد کے باہر رکھا، پھر واپس کیفیات میں آ گئے۔ 4 واقعے ہو گئے، 5واں واقعہ سن، یہی مزنگ، یہی مزنگ اور یہی علاقہ، اس کے ارد گرد کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، اور درس کے دوران ایک دم خاموش ہو گئے۔ یہ 5واں واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آج جو واقعہ میں نے سنا، اس کے تناظر میں یہ واقعات کی میرے پر آمد ہوئی۔ درس دیتے تھے، خاموش ہو گئے، تو میں لگے اس محفل میں کوئی نیا بندہ آیا،
ایسے دیکھ کے ایک جوان کھڑا ہوا، اسے ایسے دیکھا، کہنے لگا تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں کتاب ہے۔ ایسے دیکھا اور کتاب کو اٹھایا اور دور مجمع کے باہر پھینک دیا اور بیٹھ گئے، اور پھر ذکر الہی، تجلیات الہی، مضامین الہی، قرآن کے مضامین، درس پھر شروع ہو گیا۔ دعا کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ نے کیا تھا یہ کیا تھا؟ اور میں جو اللہ کی طرف سے تجلیات، کیفیات، توجہات مل رہی تھی، ایک دم اس کا تانتا ٹوٹ گیا، ٹیمپو ختم ہو گیا۔ میں سمجھا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے، یا کوئی یہاں اس مجمع میں ایسا کوئی شخص ہے جس سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے برکات ہٹ گئی ہیں۔ اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ کے اثرات نہیں دیکھے۔ پھر اس کی کتاب دیکھی تو شیخ بو علی سینا کی صدیوں پہلے کتاب فلسفے پہ لکھی ہوئی تھی، اس کی نحوست تھی۔ اس نحوست کو جب میں نے باہر پھینکا تو پھر وہی تجلیات تھے۔ میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں۔ اب ایک اور تھوڑی سی اس بات کا رخ اور بیان کروں گا۔ کیا مجھے فوبیا ہو گیا، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ ان چیزوں کو میں بیان کر رہا ہوں؟ اگر میں پاگل ہوں تو سب سے بڑی سائنس پاگل ہے۔ سائنس کہتی ہے ٹچ مت کرو، جراثیم ہے، اس تھوڑی سی چیز کا اثر ہوتا ہے، اس پہ وائرس ہیں، خیال کرنا، اس سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اس سے طاعون ہوتا ہے، اس سے کالرا ہیضہ ہوتا ہے۔ ان چھوٹی سی چیزوں کو استعمال نہ کرنا، اس کو بوائل کرنا، اس پہ دستانے پہننا، اس سے صابن سے ہاتھ دھونا، اس سے یہ کرنا، ان کو یہ بھی پاگل ہو گئے ہیں۔ سوچیں سوچیں، تھوڑا سا گیلا ہاتھ مربے کو لگ جائے، مربع خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پانی نہ لگے اس چیز کو۔ شربت پہ پانی چلا گیا، خراب ہو گیا، دیکھیں جی پانی چلا گیا، نمی چلی گئی۔ انہوں نے کہا قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے کیا ہوتا ہے؟ شرٹ سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ کولنگ سے کیا ہوتا ہے؟ اور کولنگ کی جگہ پہ کھڑکیاں کھول کے اگر اندر لو ڈال دی جائے، ہوتا تو کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ چھت کے نیچے تو بیٹھے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ چائے میں میٹھا ہے پر تھوڑا سا میٹھا کم ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ پوزیشن ہٹا دیں، یہ نیند والی، یہ ذرا یوں کر کے سونے والی یہ ہٹا دیں۔ نیند کا وقت صبح ہوتا ہے، صبح مجھے ستایا کرو، اب نہ ستایا کرو۔ صبح آپ کی ڈیوٹی ہے مجھے ستانا، ابھی مہربانی کرو۔ یہ چھوٹی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاتھ پہ گندگی لگی ہو اس کی بو ہوتی ہے، جسم پہ گندگی لگی اس کو بو ہوتی ہے۔ خوشبو ایک بندہ لگا کے آئے، الائچی منہ میں ڈال کے آئے، اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ منہ میں الائچی ہو، اس کے منہ سے کیا آتی ہے؟ خوشبو۔ اور ہماری سائنس کون کون سی چیزوں سے احتیاط بتاتی ہے؟ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ 1 پاؤنڈ ہوا گاڑی میں زیادہ ہو، ٹائر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا دیکھو کیا ہوتا ہے؟ ایک پیچ ڈھیلا ہو جائے، وہ کہتا ہے خیال کرنا ایک نٹ ٹائر کا گر گیا ہے، پہلے اس کو ٹائٹ کر لو ورنہ یہ سارے نٹوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ ہوتا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا شکر کر تیرا دل لگتا ہے ابھی شفاف ہے، تیرے دل پہ اس کا اثر ہوا۔ میں نے کہا وہ سامنے موٹر سائیکل والا جا رہا ہوں، اس نے بالکل کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رنگ کا ایک پوری مٹھی بھر کے اس پہ پھینکو کوئی پتہ نہیں چلے گا، ایک چھوٹا سا چھینٹا اگر میرے کپڑوں پہ پڑ گیا سفید پہ تو فوراً پتہ چلے گا۔ شکر کر، اس جوان سے میں نے عرض کیا شکر کر کہ اللہ پاک جل شانہ نے تجھے یہ شفاف دل دیا ہے، یہ حساس دل دیا ہے جو اثر لیتا ہے، چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ وہ شرٹ کس نے پہنی تھی؟ اس کی زندگی کے کون سے اعمال تھے؟ یہی زندگی کے اعمال تو ہوتے ہیں، وہ کپڑا برکت بن جاتا ہے، تبرکات بن جاتے ہیں۔ تابوت سکینہ قرآن نے کس بات کو کہا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے باقیات و صالحات تھیں، وہ تبرک تھا۔ بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھتے تھے، ہر میدان میں فتح اور کامیابی، اور بنی اسرائیل سے جب وہ تبرکات ختم ہوئے، ہر میدان میں ذلت اور رسوائی۔
قرآن کہتا ہے تابوت سکینہ، یہ برکت والی چیز یہی تو ہوتی ہے۔ محمود غزنوی اللہ والا، 1974 میں زلزلہ آیا غزنی میں، اس کی قبر پھٹی 1000 سال کے بعد، نہ کفن میلا تھا، نہ قبر میلی تھی، نہ جسم میلا تھا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو مرشد مانا تھا، اور مرشد کی ادب احترام کی اخیر کرتا تھا، بہت بڑا بادشاہ ہو کے شیر سے دست بدست جنگ لڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شیر نے حملہ کیا اور اس نے اپنے مرشد کے کپڑے کا پیوند اپنے شاہی لباس پہ برکت کے لیے لگایا ہوا تھا۔ مرشد کے کپڑے کا پہنا ہوا ایک ٹکڑا اپنے شاہی لباس پہ برکت کے لگایا ہوا تھا، ایک دم وہ کپڑا شیر کے سامنے ہوا، شیر نے فوراً سر جھکا دیا، حیران ہوا۔ پھر تجربہ ہوا کہ شیر نے اس کپڑے کا حیا کیا، حملہ نہیں کیا۔ اب تیرا خنجر تو مجھ پہ چل جائے، سر حاضر ہے، سینہ حاضر ہے، پر اس کا حیا کرنا ہے۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سر کی طرف اعمال، پاؤں کی طرف اعمال، اس وقت اعمال ہی مشکل۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، فرمایا قرآن ایک انسان کی شکل بن کے آ کے سرہانے بیٹھے گا، درود کی کثرت قرآن کی شکل بن کے آ کے سرانے بیٹھے گا، نیک صالح اعمال انسانی شکل بن کے سرانے بیٹھ کے اسے نکیرین کے سوال و جواب بتائیں گے۔ سرانے جو بیٹھے تھی میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا ہو گیا۔ چیزیں اثر کرتی ہیں، قبر پہ اثر کرتی ہیں۔ مجھے قبر سے نکالو، 50 سال کے بعد بابا کہتا ہے قبر سے نکالو، کیوں؟ میرے ساتھ فلاں بندے کو ایک محکمہ تھا، میں محکمے کا نام نہیں لیتا، اس محکمے کا بندہ میرے ساتھ دفن ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، نکالو۔ کتنے بادشاہوں نے اولیاء کے قدموں میں اپنے قبرستان کی قبروں کی وصیتیں کی، اور 16 اولیاء کے قبرستان اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ قبروں کے لیے۔ اور ہماری ایک اکابر پر اعتماد کی پوسٹ بھی چلی تھی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں جب گئے تو فرمایا اللہ سے، اللہ بس اب میرا مہمان بن کے آیا ہے، اب لاج رکھ لے، اور اللہ نے فرمایا اچھا میرے دوست کی سفارش ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ قبروں پہ اثر پڑتا ہے، لباس کا اثر پڑتا ہے، چیزوں کا اثر پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ ضرور پڑتا ہے۔ اگر ہمارا من پاک نہیں، صاف نہیں، اور ہمارا باطن شفاف نہیں تو وہ اثر نہیں لیتا۔ جس کا اندر مر جاتا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھی بیٹھے عرفان صاحب کہتے ہیں مجھے انڈے سے اتنی الرجی ہے، ایگ قاعدے پہ انڈا بنا ہوا ہو نا، ہاں جی کھڑے ہو جائیں، ہے بتائیں، امریکہ سے آئے ہیں یہاں رمضان گزارنے، ہر سال آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں تکلیف اور بیت الخلاء میں آنا جانا، بابا جی السلام علیکم۔ صرف انڈے کی تصویر دیکھیں، انڈے کی تصویر الف با کے قاعدے پہ کسی جگہ پہ، ہاں مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے میں اتنا حساس ہوں، اور ان کی اہلیہ بھی کہنے لگی کہ اگر بدبو ہو، ان کی نیند کھل جاتی ہے اور بدبو کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ بدبو نیند میں بھی ان کو اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اگر من پاک ہے اور تن صاف ہے اور بدن پاک ہے اور ایمان کی رمق، روشنی، کرن اور چنگاری ہے تو پھر شرط اثر کرتی ہے، پھر اس کے جسم کا پہنا ہوا تن کا حصہ اثر کرتا ہے،
پھر اس کے جسم کے اندر کے اعمال اثر کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اعمال کا اثر زندگی پہ اور زندگیوں کا اثر چیزوں پہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی برکت والی چیزیں لی جاتی ہیں، بڑے بڑے حضرات کی استعمال کی ہوئی چیزیں باقاعدہ تقسیم ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب کے وصال کے بعد ان کی استعمال کی چیزیں تقسیم ہوئی، حضرت رائے پوری کی وصال کے بعد حضرت کی وصال استعمال کی ہوئی چیزیں تقسیم ہوئی، ہوتی ہیں اور ان کی برکات ہوتی ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہا، محدثین، سلف صالحین، جن کی وجہ سے ہم سلفی کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے۔ وہ ہم سے زیادہ، ہم انہیں عقل نہ سکھائیں، ان سے عقل سیکھیں۔ ہم ان کی غلطیاں نہ نکالیں، ہم اسلاف کی غلطیاں نہ نکالیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ چیزوں کا اثر زندگی پہ ہوتا ہے، خوشبو کا اثر ہوتا ہے۔ ہر خوشبو کا، مشک کی خوشبو کا اپنا اثر ہے، ہینا کا اپنا اثر ہے، فواکہ کا اپنا اثر ہے، کستوری کا اپنا اثر ہے۔ ہر مشک کی خوشبو کا اثر زندگی پہ ہے، اور باقاعدہ تھراپی ہے، پرفیوم تھراپی، خوشبو سے علاج۔ رنگ کا اثر ہے، رنگ سے علاج۔ روشنی کا اثر ہے، روشنی سے علاج۔ حتیٰ کہ انٹیریئر کمرے کو، مجھے ایک بہت بڑا ڈیزائنر ملا، وہ کہتے ہیں ہم آدمی سے باتیں کرتے ہیں کس مزاج کا ہے، اگر ٹھنڈے مزاج کا ہے تو ہم اس کے مطابق اس کے کمرے کے کلر، کرٹن، پردے، بیڈ شیٹیں لگاتے ہیں۔ گرم مزاج کا ہے تو اس کے مطابق لگاتے ہیں۔ اگر لباس اثر نہیں کرتا، عروسی لباس سرخ رنگ کا اور شوخ لباس کیوں ہوتا ہے؟ دلہن کا لباس شوخ رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ ہمارے پر چیزیں اثر کرتی ہیں، رزق اثر کرتا ہے۔ اور بتاؤں، نوٹ اثر کرتے ہیں۔ اگر من ہے تو نوٹ بتاتا ہے یہ نوٹ اس جگہ گیا تھا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، کوئی تن بکا تھا اس نوٹ کے اوپر۔ نوٹ بتاتا ہے یہ نوٹ وہ ہے جو صدقے کے لیے استعمال ہوا تھا، جو اللہ کی راہوں میں استعمال ہوا تھا۔ آپ ایسا کریں، میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ چلے جائیں لیبارٹری میں، وہاں لے لیں خوردبین۔ خوردبین میں وہ نظر آئے گا جو عام آنکھوں میں نظر نہیں آتا، پھر کہیں گے ہاں سچ ہے۔ پھر ایک لے لیں خون کا قطرہ۔ خون کے قطرے میں کائنات ہوتی ہے، یہ پلازما ہے، یہ WBCs ہیں، یہ RBCs ہیں، اور یہ وائٹ سیل ہیں، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ HB ہیموگلوبن ہے، یہ فلاں۔ ایک خون کے قطرے میں دنیا نظر آئے گی۔ کہا عجیب بات ہے، پر پہلے خوردبین لگانی پڑے گی۔ اور سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں گلیکسیز، کہکشاؤں کا نظام، اربوں کھربوں دنیا، زمین سے بڑی بڑی کائنات وہاں موجود ہے، لیکن اس کے لیے بڑی دوربین دینی ہوگی۔ ارے روحانی دوربین لے لیں، روحانی خوردبین لے لیں، بات مان لیں، اگر نہیں لینا تو پھر کامل ایمان لے لیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ۔ پھر روحانی دنیا کی وہ یقین لے لیں، یؤمنون بالغیب، عشق کی دنیا لے لیں۔ جب عشق کی دنیا ہوگی پھر نہ خوردبین کی ضرورت ہے، نہ دوربین کی ضرورت ہے، پھر جو مزاج یار میں آئے وہی حق ہے۔ پر چیزیں اثر کرتی ہیں اور چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ سیٹ کے ساتھ بیٹھے بندے کا اثر ہوتا ہے۔ اس برتھ پہ پہلے کون سو کے گیا تھا، ٹرین میں سونے والا، اس کو پتہ چلتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو۔ ایک درویش فرمانے لگے بیٹا خیال کرنا، اس جگہ پہ گناہ غلطی نہ کرنا، میں نے اتنے ہزار قرآن اس جگہ پہ ختم کیے ہیں۔ جگہوں کی برکتیں بن جاتی ہیں، چیزوں کی برکتیں بن جاتی ہیں، کبھی جگہوں کی نحوستیں بن جاتی ہیں، کبھی چیزوں کی نحوستیں بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی عطا اور برکت ہوتی ہے،
جو ان کے ساتھ حصہ ملاتا ہے اس کو بھی نفع ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے برکتیں چھن جاتی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے اس کی بیڑی بڑھ جاتی ہے اور وہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے۔ واقعات ہیں زندگی کے، شواہد ہیں زندگی کے، حقائق ہیں زندگی کے۔ اس مجمع میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کتنی برکت لے کے بیٹھے ہیں۔ قربانی والا مجمع ہے یہ، قربانی والا مجمع ہے، گھروں کو چھوڑ کے بیٹھنے والا مجمع ہے۔ یہ جو لاہوری آتے ہیں نا اور مجھ جیسے یہ آ کے اس مجمع کی، قربانی والے مجمع کی خیرات پا کے جاتے ہیں، برکات پا کے جاتے ہیں، اس قربانی والے مجمع کی خیریں اور برکتیں لوٹ کے جاتے ہیں۔ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو عطائیں، جو عنایات کی بارش اس قربانی والے مجمع پہ ہو رہی ہے۔ میں قربانی والا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں، غور سے سنیے گا، یقین جانیے تسبیح خانے میں 24 گھنٹے بند بیٹھنا خود بہت بڑی قربانی ہے۔ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے۔ بند بیٹھنا 24 گھنٹے بہت بڑی قربانی ہے، اخیر قربانی ہے، قربانی والا مجمع ہے۔ ان کی زندگیوں کے اثرات ہیں، ان کی دعاؤں کے اثرات ہیں، ان کی آہوں کے اثرات ہیں، ان کی ایک برکات ہیں۔ قربانی والا مجمع ہے، اس کے اثرات ہیں، ان کا بچا ہوا ٹکڑا، ان کے بچا ہوا پانی، ان کا بچا ہوا گھونٹ، ان کی بچی ہوئی چائے، ان کی بچی ہوئی دہی، اس کی کیا برکات اور کی کیا ثمرات ہیں۔ قربانی والا مجمع ہے۔ میں نے ایک قربانی بتا دی کہ 24 گھنٹے تسبیح خانے کے اندر رہنا اور 1 مہینہ رہنا بہت بڑی قربانی ہے۔ انسان کی طبیعت جو سارا دن باتیں کرتا ہو، لوگوں سے ملتا ہو، اسے تنہائیوں میں بٹھا دیا گیا۔ ذمہ دار گیا حج کرنے کے لیے، مجھے اس ذمہ دار نے بتایا، ہفتہ ڈیڑھ کے بعد بیٹے سے کہنے لگا بیٹا میرا اور دل پھٹ جائے گا، بس اب کو بندہ ملوا۔ بیٹا سمجھ گیا، وہاں ان کے علاقے کا ایک بندہ مزدوری کرتا تھا، اس کے پاس لے گیا، اس سے ملا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، گالیاں دیں، خوب کہہ کے لگائی، کہنے لگا بھائی ہون میں بچ پوسا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ہفتہ کاٹ ویسا، سمجھ نہیں، ہفتہ کاٹ ویسا یعنی ایک ہفتہ نکال جاؤں گا، اگلا انتظام رکھی۔ بیٹے نے کہا اگر ابے کو بچانا ہے اور حج کروانا ہے تو بیٹے نے اگلا انتظام رکھا۔ اب مجھے بتاؤ کیا تسبیح خانے میں بیٹھنا قربانی نہیں ہے؟ بعض طبیعتوں میں سنجیدگی ہوتی ہے اور بعض مزاجوں کے اندر ایسے چٹکلے اور لطیفے کھوچرے ہوتے ہیں اخیر درجے کے، اور وہ اسی مزاج کو چاہتے ہیں، اسی طبیعت کو چاہتے ہیں۔ سنجیدہ بیٹھ، اللہ کے لیے قربانیاں، اور اللہ کے لیے پھر ایک روٹین ہے، ترتیب ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سحری افطاری ہو رہی ہے، ایک سرکل ہے چل رہا ہے۔ اچھا خاصا آدمی اس سرکل میں بعض اوقات طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اب اس کے لیے اللہ کے لیے اس قربانی کو برداشت کر کے چلنا، تو یہ قربانی والا مجمع نہیں ہے کیا؟ اللہ کے لیے اس قربانی کو برداشت کر کے چلنا، نہ کسی سے الجھنا، اپنی جنگ خود لڑنا اور اپنے آپ کو خود ہرانا۔ کیسے ہرانا؟ جا رہا تھا اور سامنے تربوز پڑا ہوا تھا، تو طبیعت میں آیا کہ تربوز کھا لے، کہنے لگا پیسے تو نہیں، کہنے لگا گرمی بہت ہے، تربوز بڑا ٹھنڈا ہے اور بڑا میٹھا ہے، سرخ ہے، کھا لے۔ کہہ رہے پیسے، یہ اپنے آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ طبیعت تو چاہ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، اپنا انکار پھر کیا۔ کہنے لگا ادھار کر لے، کہیں سے ادھار لے لے پیسے، اور پیسے ادھار لے کے یہ کر لے۔ اس نے کہا کوئی ادھار دینا دے تو ادھار کر لے۔ اپنی طبیعت سے کہا کوئی ادھار دے نہ دے تو ہی ادھار کر لے، اور اپنے آپ کو بجھا، سلجھا، سمجھا کے اپنے من کو مار دینا، یہ قربانی والا مجمع ہے۔ یہ قربانیاں اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے۔ یہ برکت والے لوگ ہوتے ہیں
اور ان لوگوں کے ساتھ کھانا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کا بستر، ان کی طبیعت میں ساتھ مل کے چلنا، اللہ کے ہاں اس میں ترقی، درجات کی بلندی اور بخشش ہوتی ہے۔ کہنے لگے حضرت مدنی کے خلیفہ تھے، انہوں نے کشف میں دیکھا میرے چچا کو، پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ میں غریبوں کے ساتھ، گرے پڑے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، میرے رب کو یہ عادت پسند آئی اور میرے رب نے میری بخشش کر دی۔ میرے معیار کے یہ لوگ نہیں ہیں، میں بڑی اونچی سطح کا آدمی ہوں، میری طبیعت کے یہ لوگ نہیں ہیں، پر ان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹھ کے کھانا، ان کے ساتھ ملنا کھلنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے، اور اس پہ بخشش کا سامان بھی، رزق کی عنایات اور برکات بھی، عطاؤں کے فیصلے بھی۔ اللہ والو، چیزیں اثر رکھتی ہیں، مجمع کی بھی برکات ہوتی ہیں، لوگوں کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ نحوست، اتنی نحوست ہوتی ہے کہ اے میرے نبی، ایک بندہ ایسا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو مجمع سے باہر نکال دیں۔ نبی دعا مانگ رہے، نبی سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے دعا مانگ رہے، اور نبی کی دعا کی قبولیت صرف اس مجمع کی، اس بندے کی نحوست کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ سنا واقعہ نہیں سنا؟ کھڑے کھڑے اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو باہر نکل جا، کھڑے کھڑے مولا ساری عمر گناہ کیے، تو نے پردے رکھے، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی، اللہم استر عوراتنا وآمن روات، اے اللہ ساری عمر پردے رکھے، مولا سخی شہنشاہ ہے، معافی مانگتا ہوں، بس اب ستاری کی چادر بھی دے دے، معاف بھی کر دے، یوں بارش مولا وہ تو گیا ہی نہیں، فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے ہمارے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، توبہ استغفار ندامت کے ساتھ، یا اللہ دکھا تو دے کون ہے؟ فرمایا جب یار نہیں تھا تو ہم نے پردے رکھے، اب تو دوست بن گیا ہے، اب تو دکھاؤں، جب ناراض کرتا تھا تو ہم نے پردے رکھے تھے، اب تو راضی کر دیا اس نے۔ شخصوں کے اثرات ہوتے ہیں مجمع میں، ایک بندے کے آتے ہی مجمع کے اندر کے اثرات بدل جاتے ہیں، کتابوں کے اثرات، لفظوں کے اثرات، بولوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے، میں نے سائنس کی کچھ چیزیں بتائیں، آپ سوچیں گے تو کہیں گے سائنس ساری کی ساری حس کی دنیا ہے۔ سائنس کے معنی کیا ہیں؟ آپ اس کے معنوں میں صرف سائنس کے معنی میں جائیں گے تو آپ کہیں گے تو ساری حس ہی دنیا ہے، ٹچ، حس، کیا کیوں کیسے کا جہان ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر لینا، اس کا نام سائنس ہے۔ تو یہ تو اثر اگر کہیں تو اس کو تو سائنس کہیں گے، اگر یہ اثر کہیں تو اس کو جہالت کہیں گے۔ اللہ نے مجھے آپ کو ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ جوڑا ہے، بہت بڑے مجمع کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج ایک درویش آئے، مولانا نماز کا سلام پھیرا، پیچھے کھڑے ہیں، ہم اوپر چلے گئے، اللہ والے تھے، 74 سال کی عمر، میرے ساتھ تھے عصر کی نماز میں، مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگے واہ سبحان اللہ، کیا روح نورانیت ہے، کیا نور ہے، اور بے ساختہ اس بندے سے نکلے منہ سے یہ بات۔ آپ حضرات کی پیٹھ تھی، آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز میں ان کو لے کے آیا، اپنی جماعت کرائی، بعد میں ہم نے بھی جماعت سے پڑھی، ان کو لے کے آیا اور لے کے آپ کو دیکھا نا، سبحان اللہ کیا نورانیت ہے، کیا نور ہے، اہل نظر کو نظر آتا ہے، اہل کشف کو محسوس ہوتا ہے، یہ برکات زندگی میں رہتی ہیں، قبروں میں منتقل ہوتی ہیں، قبروں کے ساتھ رہنے میں بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے ساتھ بیٹھنے میں بھی اثر پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بن مانگے ان پہ اثر پڑتا ہے، بن مانگے ان کو مل جاتا ہے، ان پہ برکات کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ ساتھ والا بھی رنگا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بن مانگے ان پہ نحوست گرتی ہے، ساتھ والے کے بھی پریشانی اور مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں۔
صحبت سالے تورا سہلے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، ہر چخواہت ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ او لوگو آؤ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے ساتھ بیٹھا رہوں، او نشینت جاؤ اس کو کہہ دو در حضور اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ او نشینت در حضور اولیاء۔ ہمارے ایک فارسی کے استاد تھے، عربی فارسی میں، استاد عزیز الرحمان صاحب رحمہ، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بس وہ بچپن سے وہی یاد ہے۔ زندگی میں چیزوں کا اثر اگر ہمیں محسوس ہو رہا تو سمجھ لے کہ ایمان کا کوئی ذرہ ہے۔ پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز، اگر ہماری طبیعت اس میں کچھ احساس ہو رہا کہ ناجائز ہے، یہ رزق حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ پاکی ہے، یہ ناپاکی ہے، اگر ہماری طبیعت پہ احساس ہو رہا پھر سمجھ لیں کہ من میں ایمان ہے، اور جس دن دیکھیں کہ احساس ختم ہو گیا پھر اپنے ایمان کا فکر کریں۔ کیوں بھائی؟ ایمان کا کیا کریں؟ فکر کریں کہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ جب حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کا احساس ہی ختم ہو جائے پھر اس ایمان کا فکر کریں، اگر اس حالت میں موت آئی گئی تو کیا بنے گا؟ اگر اس حالت میں موت آئی تو میرا کیا بنے گا؟ آج ان صاحب نے بات بتائی نا تو ایک دم مجھے تو پھر میرے سامنے واقعات آنا شروع ہو گئے کہ بس میرے رشتہ دار نے شرٹ بھیجی آئرلینڈ سے، اور انہوں نے کہا میں نے ایک دو بار پہنی ہوئی ہے، بس اس کے پہنتے ہی میرے اندر کی کیفیات بدلنا شروع ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو وہ تن عطا فرمائے جس میں احساس کی دنیا سدا بیدار رہے، احساس کی موت نہ ہو جائے، احساس کی دنیا سدا بیدار رہے۔ وہ جسم اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے، وہ کیفیتیں عطا فرمائے جس میں احساس کی دنیا بیدار رہے اور ندامت کی دنیا بیدار رہے اور استغفار کا صدا ہمارا استحضار رہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہ دل، وہ دنیا، وہ کیفیتیں عطا فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ یہ بتائیں، آج جیسے میں نے کوئی چیز کا اثر ہوتا ہے زندگی پہ، اس پہ آپ کا کوئی واقعہ ہو تو بتائیں۔ جیسے آج واقعات مجھ سے سنیں، ایک واقعہ میرا اپنا ہے، اللہ والوں کے کچھ واقعات بتائیں۔ شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کتاب اٹھا کے پھینک دی، چیزوں کے واقعات سنے آپ نے بھی کہیں واقعات آزمایا، دیکھا، پڑھا، سنا، سوچا۔ ہاں کمال کیا جوان نے۔ کہتی ہے میں نظر بد پہ ریسرچ کر رہا تھا، یہ کہنے لگے سائنس کہتی ہے کہ موبائل کی سکرین پہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں جتنے پاخانے، لیٹرین، ٹوائلٹ میں بھی نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ ہاتھ لگائیں گے اتنے جراثیم بڑھتے جائیں گے۔ اب بولیں، سائنس تو یہاں تک کہتی۔ اچھا، آپ نظر بد پہ ریسرچ کر رہے تھے سائنس پہ، اور کوئی بات اس طرح کی؟ جی بھائی قریب ہو، تھوڑے سے قریب، درخواست بار بار کی جاتی ہے، آ جائیں قریب کھڑے ہو کے بتائیں، آ جائیں جی، پھر چلتے بھی آئیں، باتیں بھی کرتے ہیں بھائی، ان کو راستہ دیا کریں آنے والوں کو، اور پھر یہ حضرات جو آئیں واپس اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، وہاں نہ بیٹھیں۔ جی آپ بتائیں۔ جی
بھائی میں نے ابھی سپیکر نہیں عرض کیا اللہ والے جی. یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. تاریخ دعوت عظیمت ایک کتاب ہاں ہے. تاریخ دعوت و عظیمت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی. ہاں جی. تو اس میں ایک واقعہ ہے مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ جو ہندوستان سے بالاکوٹ میں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے. تو ان کا قافلہ راستے میں جا رہا تھا, سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا. تو ان کی نظر اتفاق کیا, جب اس کتے کی نظر سے ٹکرائی یعنی کتے نے ان کو دیکھا تو اس کے بعد سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اس ہاں کتے کی. ہاں پھر یعنی ان کا جب اس کتے کی نظر ان کی نظر کتے سے ٹکرائی تو کتے کی آنکھیں اس کی آنکھیں روشن ہو گئی, اور وہ جدھر بھی جاتا تھا تو باقی کتے اس کے احترام میں سر جھکا لیتے تھے. بالکل سچ. ہائے ہائے, یہ ان کی نظروں کا اثر تھا. تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا, نظر کا تیر ہونا چاہیے, وہ تیر ہونا چاہیے. آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو تیر کہاں لگیں گے؟ جی ہاں جب سے بینک سے گاڑی لی ہے پرسوں گاڑی سیل کی ہے. ہائے ہائے, بینک سے گاڑی لی, نقصان پریشانی بے چینی شروع ہو گئی, مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. پرسوں وہ گاڑی بیچ دی اور ایک صاحب کے پیسے دینے تھے وہیں بینک میں کٹوا دیے. میں نے نقصان کیا لیکن کہتے ہیں من مطمئن ہے, دل مطمئن ہے. وہ پراسیکیوٹر تھا, جب جج بنا میں کہ دیکھ 2.5% نکالنا اور اپنی اماں کے ہاتھ میں رکھنا اور ان کو کہنا کہ جو رشتہ دار غریب ہیں وہ دینا, آگے مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں دیے. ہائے بھائی کیا بتاتے ہو, یہ بات ہے, بس اللہ کرے ایسا ہو جائے. نیلے کلر کا پانی کیوں ہے, کبھی اس پہ سوچا؟ ہماری عملیات کی دنیا میں نیلا دھاگا لو, اس پہ گرہ لگاؤ. بہت بڑی, یہ جو 5واں آسمان ہے نا, 5واں آسمان, 5ویں آسمان کی پرواز نیلی ہے. بیٹھ جا بھائی, بیٹھ جا. بس پریشان یہی ہے, انمول خزانہ پڑھ, بس پھر یقین کر, یقین کر. ہائے ہائے, اللہ مجھے اس قابل بنا دے, اللہم اجعلنا منہ. یہ جو نیلی دنیا ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے, اس سے بہت بڑی کائنات ہے, بہت بڑی دنیا ہے. جی آپ ایک تو میں نے یہ نیلے رنگ کی جو بات شروع کی ہے, اس میں میں نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل ٹیمیں نیلے
ये है कि जो पहले बात चल रही थी उसमें मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ 17-18 साल। अभी जब कभी मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ, थकावट होती है, मैं वो यूनिफॉर्म कभी पहन लेता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। सारा दिन जो है वो उसी में जो है रहता हूँ, वही शूज़ वही। तीसरा वाक्य ये सुनाता हूँ। और जब मैं परेशान होता हूँ, अपने मुर्शिद की मेरी पग है, उसको जाके मैं देखता हूँ, जो मेरे सर पे रखवाई थी 1991 में। अब देखें कितनी अजीब बात कही इन्होंने। इधर आके बताओ ये बात, ये जब मैं यूनिफॉर्म वाली बात बताऊं, स्पीकर में देखो चीजों के असर होते हैं। जी हाँ जी, आप भी आ जाएं, आप भी बताएं। मैंने तकरीबन 17-18 साल जो है वो क्रिकेट खेली है और फिर उसके बाद क्रिकेट छोड़ दी। अभी जब कभी मैं परेशान होता हूँ या मेरा छोड़ दिया जी अभी छोड़ दिया जी, तो मैं वही यूनिफॉर्म जो है वाइट कलर की, अभी तो कलर चल गई है, उस वक्त कलर यूनिफॉर्म नहीं थी, वो वाइट शूज़ और वो यूनिफॉर्म जो है वो पहन लेता हूँ। सारा दिन फ्रेश रहता हूँ, सारा दिन पहने रखता हूँ उसको, और एक नहीं दो नहीं कई मरतबा जो है वो ऐसा मैं करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। क्यों? सवाल है, कितने साल क्रिकेट खेली? तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल क्रिकेट खेली। जब मैं कहते हैं थकता हूँ, परेशान होता हूँ, जरा सलाए आम है यारान नुक्तादां के लिए, मैं एक आपको दावत दे रहा हूँ सोच की। क्यों वो लिबास पहनता हूँ, वही जॉगर है जी, वाइट जॉगर, वाइट पैंट शर्ट जो है वो टी शर्ट वही पहनता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। क्या है, क्यों है? आपने बताना है। यही चीजें तो सीखने बैठे हैं। इसी से एक छोटा सा वाक्य मैंने वो असील मुर्गे रखे हुए थे छत पे, तो वो सब लोग जो है वो जब छत पे जाते थे तो कोई जो है वो आवाज़ उनकी नहीं आती थी। आप यकीन माने मैं पहली सीढ़ी पर पाँव रखता था तो वो सब जो है वो बोलना शुरू कर देते। बहुत से लोगों ने इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया, जो वो सब जो है वो बोलना शुरू कर देते। तोता था, अपना घर का वाक्य सुनो। तोता था, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मुझे, तारिक तोते का भी हक है, इसको टाइम दिया कर। मेरी गफलत, अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाते थे तोते से बातें करते थे, 2-3 मिनट बातें करते थे, बस अच्छी क्या हाल है, खैरियत है, मियाँ मिट्ठू फलां फलां, बस ऐसी बातें। दरवाजे के साथ उनके जूतों की आहट तोता पहचान लेता था, देखता नहीं था। वो एक लहरी होती थी जो तोते को आकर कहती थी कि तुझसे कोई मोहब्बत करने वाला आ गया है। रमजान था, गर्मियां थी सख्त, मेरा रोजा नहीं था, छोटा सा था, मुझे याद है। अम्मा मुझे बादाम दे रही थी कि बादाम तू चख, कड़वा हो तो मैं ज्यादा चख लेता था, अम्मा कहती थोड़ा चख। एक बादाम कड़वा था, अम्मा ने सरदाई बनानी थी, बादाम कड़वा था, और मेरे पता नहीं क्या मेरी बात हुई, मैंने तोते को दे दिया। उसी वक्त खाया, तड़प के मर गया। तोते की जिंदगी भी यूं देखी कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उसको वक्त देते थे, मोहब्बत और प्यार करते थे। और अम्मा मुझसे बादाम चखा रही थी और मैंने कड़वा बादाम उसको दे दिया। मुझे बताइए कि ये जॉगर, ये सफेद टी शर्ट पहन के बंदा कहते हैं मैं ठीक हो जाता हूं। हाँ जी, स्पीकर जी। सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग बैठे थे, नीचे रखे स्पीकर नीचे। हाँ, सिलसिला नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग बैठे थे, अचानक उनकी कैफियत ख़त्म हो गई। उन्होंने मजमे से पूछा कि यहाँ किसी और सिलसिले का कोई आदमी आया है या शामिल हुआ है। सारे लोगों ने देखा, उनका कोई नहीं हुआ। आखिर करते करते ये हुआ कि एक बंदा बीच में बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो कादरी से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसकी चादर पहने हुए हूँ, वो चादर हटवा दी तो उनकी कैफियत दोबारा बहाल हो गई।
ہوتا ہے. آپ بتائیں اپنے خواب جو تھے. السلام علیکم. میں جب بھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں قدرت کی طرف سے مجھے حکیم صاحب کی زیارت ہوتی ہے خواب میں. ایک دفعہ میرا کزن سول جج ہے, وہ حکیم صاحب کے پاس سب سے پہلے آیا تھا, وہ بیعت ہوا, وہی ہم سب کو تسبیح خانے میں اس سے لے کے آیا. اس کو میں خواب میں دیکھا کہ مجھے حکیم صاحب کہہ رہے کہ علی نام ہے اس کا, کہ علی سے بولو کہ کوئی پیسے دے. مجھے سمجھ نہیں آتی, میں مہینہ گزر گیا, میں اسی جھجک میں تھا یار کہوں نہ کہوں, اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات مائنڈ میں جائے گی. لیکن پھر ایک دن میں نے اس سے کہا, یعنی میں خواب میں آیا؟ جی آپ نے مجھے بتایا خواب میں کہ علی کو کہو کہ کوئی پیسے دے. حکیم صاحب خواب میں آیا, حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ احمد اسے کہو کہ پیسے دے. میں نے جب اس کو فون, میں لاہور میں تھا, وہ سول جج بن گیا ہوا تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا علی ایک مسئلہ ہے یار, میں نے مہینہ ہو گیا حکیم صاحب ملے ہیں, انہوں نے یہ کہا. اس نے تب مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا یا ان سے کیا بات ہوئی ہے, کیا معاملات ہیں. اس نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جو بھی اپنی تنخواہ کا 2.5% جو ہے نا, مجھے والدہ والا تو ابھی انہوں نے بتایا کہ 2.5% تم نے نا اللہ کی راہ میں دینا ہے, وہ 2-3 مہینے سے میں نے نہیں دیا. پھر ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوبصورت مسجد ٹائپ بنی ہوئی ہے, میں نے زندگی میں ایسی خوبصورت مسجد نہیں دیکھی, اس پہ نیلے رنگ کا پانی ہے. میں کافی پریشان تھا اس دن بھی. تو حکیم صاحب نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ خود پانی میں چل رہے ہیں, نیلے کلر کا پانی ہے اور اتنا شفاف پانی ہے کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر ایک چبوترا سا بنا ہے, ساتھ بنا ہوا ہے, مجھے اس پہ چلا رہے ہیں. پھر میرے گھر کے ساتھ ہی میرے کزن کا گھر ہے, ہمارا مین گیٹ ایک ہی ہے, تو وہ تسبیح خانے میں ایک آدھی دفعہ آیا ہوگا, اسامہ نام ہے, ماشاء اللہ ویسے وہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, بہت نیک ہے. خواب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مکے کی مٹی جو ہے نا 2 قسم کی, وہ چاچو میرے ذرا اور طبیعت کے, وہ بڑھیا گالیاں وغیرہ نکالتے ہیں, تو وہ نا انہوں نے, وہ اسامہ نام ہے, اسامے کو وہ مٹی دی ہے 2 ڈبیوں میں. انہوں نے کہا کہ یہ میں مدینہ سے لایا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے. پھر ایک دفعہ پھر خواب میں ملا, میری ہمشیرہ ہے, اس کا رشتہ ایک جگہ ہوا, وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے, وہ ختم کر دیا. تو میں نے خواب میں ان سے ذکر کیا کہ حکیم صاحب ہم چھوٹی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, ایک ہی ہماری بہن ہے اور بڑی پیاری ہے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کوئی 1 مہینے کے اندر اس کی نئی جگہ رشتہ ہو گیا, ماشاءاللہ بال بچے دار ہے, اپنے گھر میں خوش و آباد ہے. پھر ایک دفعہ میرا اپنے بیوی سے کلیش تھے, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا خواب میں کہ میں نے کہا حکیم صاحب مجھے کو بتائیں کہ میرا اپنے بیوی سے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے آگے سے مسکرا دیا, انہوں نے کہا چل ان کے مجھے ابھی تک یہ لفظ یاد ہے, انہوں نے کہا چل جا کام کر اپنا. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میرے آج تک جو ہے نا وہ کوئی اپنی بیوی سے کوئی ایسے ویسے کوئی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنا. باقی گاڑی میں نے لی تھی وہ پہلے بتا دی ہے. پھر بتائیں. میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں بیسیکلی, تو مجھے گاڑی کی ضرورت ہوتی تھی. 1 سال میں نے نا رینٹ کی گاڑی چلائی ہے, اپنے پاس رکھی اپنے استعمال کے لیے. پھر جیسے بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بچت ہو جائے گی, میری اپنی چیز بن جائے گی. میں نے 21 اپریل کو شاید میں نے وہ ویگنار گاڑی لی. جس دن کی میں نے وہ گاڑی لی تھی تب میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت, کچھ سمجھ نہیں تھی آتی کیا ہو رہا ہے, ہر کام میں الٹا, ہر کام میں نقصان. پرسوں وہ گاڑی میں نے سیل کی ہے, کسی بندے کے میں نے پیسے دینے تھے, وہ پیسوں کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, ادھر ہی میں نے اس بندے کو شو روم پہ بلوا کے سرگودا جا کے میں نے بیچی ہے. بیسیکلی میں سرگودا سے, تو وہ میں نے پیسے ایڈجسٹ کروا دیے. یقین کرے میرے پہ قرضہ بھی بڑا ہے, میں پریشان بھی بہت ہوں اپنے کام کی وجہ سے سارے, لیکن میرے دل میں وہ جو ایک بے قراری یا بے سکونی سی تھی وہ ختم ہو گیا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر بدیر آج یا کل میرے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. میرے دل میں اس طرح کا یقین ہے. پرسوں میں بے انتہا پریشان تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کل کا میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا ہوں کہ مجھے ایک امید لگی ہے کہ جو میں نے ایک گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میری اس سے جان چھڑوا دی. اور یہ کافی عرصے سے میرے پاس خوابیں تھیں, مجھے ٹائم نہیں تو ملتا, فون پہ بھی کافی ٹائم لینے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا حکم آج ہوا. بے شمار لوگ سنانا چاہتے ہیں, کہاں سے ٹائم لو. وہ اکمل صاحب تھے, اکمل صاحب کو میں نے کہا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ بس دعا کریں جب آپ کو موقع ملے. جزاک. اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. اچھا جی, موضوع ہمارا تو درمیان میں خوابوں میں چلا گیا. تو میں واقعات سن رہا تھا آپ سے, واقعات سن رہا تھا کہ واقعات کیا ہیں, کہ زندگیوں پہ چیزوں کا اثر یا چیزوں کی زندگی پہ تاثیر کیا ہوتی ہے.
اور نیلے رنگ کو بھی میں کچھ بیان کر رہا تھا. جی ادھر آ جائیں, ان کو اسپیکر دیں, مائک دیں. ہمارے عزیز تھے, ان کی نظر میں ایک ایسا اثر تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ لیتے تھے نا, جانور کو دیکھ لیا, اچھا جانور دیکھا, وہ اسی وقت جانور بیٹھ گیا. وہ جانور یا تو بیمار ہو گیا, بیمار نہیں ہوا تو وہ 2-3 دن میں مر گیا. وہ ابھی پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم کوئی چیز نہیں لاتے تھے, ان سے چھپا کے رکھتے تھے کہ ان کی نظر نہ پڑے اس پہ. جس چیز پہ اس کی نظر پڑ گئی سمجھ لو ہو گیا. ہم گھر سے نکلتے تھے تو اس سے چوری, جس پتہ ہوتا تھا نا کہ وہ راستے میں فلاں جگہ بیٹھا ہے, ہم راستہ بدل کے جاتے تھے. اگر فرض کیا گاڑی نہیں لی, اگر ان کی نظر پڑ گئی اس پہ, اس گاڑی نے لگنا ہی لگنا, جو مرضی ہو جائے. رات آپ جو سنا رہے سورت قریش کا سنا رہے. ہاں جی, میرا بیسیکلی تعلق مانگا منڈی سے ہے, لاہور کے ساتھ ہی قصبہ ہے. میرے دوست ہیں, وہ نا مقروض ہو گئے, مقروض بھی بہت زیادہ ہو گئے. جب سے تسبیح خانے میں آنا شروع کیا نا, احساسات بدل گئے ہیں. ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ یار کسی کا نقصان ہوا تو اس سے بچایا جائے. میں نے ایک اور دوست کو ٹیلی فون کیا کہ میں یار چلو میاں صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں. میں اور میرا دوست اس کے پاس, اس کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کدھر ہیں, اور اس نے کہا کہ میں فلاں فیکٹری میں بیٹھا ہوں. ہم نے کہا ہم نے چائے پینی آپ سے. میں چلے گیا فیکٹری میں, میرا دوست بھی ساتھ تھا. ہم نے کہا میاں صاحب یار میں نا ایک اللہ پاک نے مجھ پہ ایک راستہ کھولا ہے یا کرم کیا ہے, آپ بھی میرے ساتھ چلیں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. ہمارے میں مرشد بتاتے ہیں کہ ایک میں نے ادھر مسجد نظومی میں سنا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کروڑوں روپے کا مقروض ہو گیا, تو کوئی بندہ مجھے یہاں لے آیا, حضرت جی سے ملا, حضرت جی نے مجھے سورہ قریش کا عمل بتایا. اچھا میں نے کہا آپ سورہ قریش بھی پڑھنا شروع کریں, میں ملوا بھی دوں گا آپ کو حضرت جی سے. انہوں نے نا ملنے کے لیے تو نہ آئے, انہوں نے پورے گھر والوں نے مل کے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی. میری 1 سال ملاقات نہیں ہوئی. 1 سال بعد انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار سہیل اگر تو فارغ ہے تو میرے پاس آ جا, اگر نہیں فارغ تو میں تیرے پاس آ جاتا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب میں فارغ بیٹھا ہوں, میں آ جاتا ہوں. میں اس کے بعد گیا 1 سال بعد. وہ کہتا ہے کہ یار اللہ نے ایسا کرم کیا کہ 1 سال ہم نے سورہ قریش پڑھی ہے, 65 کروڑ روپیہ قرضہ ہمارا اتر گیا. اور ہم نے جس کو بھی بتایا, اور ہزاروں کے حساب سے ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں, جس کو بھی بتایا اس کا ہی قرضہ اتر گیا. وہ بندہ اتنا خوش ہے کہ گمان نہیں بندہ کر سکتا. جی ماشاء سہیل مانگا منڈی. 1 سال سورت قریش پڑھی, سارے گھر میں 65 کروڑ کا قرضہ اتر گیا. تسبیح خانے سے اعمال کی آواز نکلی, لوگوں کو مالا مال بھی رب نے کیا, اور مسائل اور قرضے بھی حل ہوئے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں آ کہاں سے رہا ہے, کہتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, تو یہ کہاں سے آیا؟ 65 کروڑ کا قرضہ پھر کہاں سے اترا؟ آیا تو اترا, پھر کہاں سے آیا؟ سوچیں. اللہ کے خزانوں سے لینا, مانگنا, اور اللہ کے خزانوں سے آیا ہی نہیں ہمیں, پھر کہتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو جہاں سے آتا ہے وہاں سے لیتے نہیں ہیں, جہاں سے آتا نہیں وہاں دھکے کھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ملتا نہیں. اچھا جی, کوئی اور واقعہ سنائیں اس موضوع کا. جی ادھر آ جائیں, اب آ جائیں, ادھر آ جائیں, جلدی آئیں. جی
सुनाएं। मेरे दादा के चचा जान थे, वो हाफिज़ कुरान थे अपने शहर के बहुत बड़े। उन्होंने हमेशा कुरान पाक की खिदमत की, उनसे बड़े बड़े लोग उन्हें हिफ्ज़ किए। उनके एक आखिरी शागिर्द हैं, उनकी भी उम्र तकरीबन 95 साल के करीब है। मैं उनके पास अक्सर जाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, इज़्ज़त करते हैं। वो जिस कमरे में रिहाइश करते थे उस कमरे की अपनी बरक़ात हैं। हम जितने भी बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी कमरे में पैदा हुए और सब के सब बग़ैर ऑपरेशन के। मेरी वालदा कहते हैं कि मुझे इस कमरे में सुकून मिलता है। हमारे घर के और भी कमरे हैं लेकिन वो कहते हैं मुझे इसी कमरे में आराम मिलता है, इसकी अपनी बरक़ात है। मैं उनको इज्तिमा पर ले आया। वो बहुत ज़्यादा हसास की तबीयत की मालिक है। वो जिन ख़वातीन के साथ उनका मिजाज मिलता है या जिन ख़वातीन के साथ उनका दिल लगता था उधर बैठती थी और किसी जगह पर नहीं बैठती थी। मोहम्मद इमरान, दाजल, ज़िला राजनपुर। हाँ जी, उस कमरे में कुरान पढ़ा, उस कमरे में कुरान पढ़ा। कहते सुकून उसी कमरे में मिलता है। और बच्चों की डिलीवरी उस कमरे में हुई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन नहीं, कुरान की बरकत। हाँ जी, आज के दर्स ने हमारा मौजू बदल दिया और बड़ा कीमती मौजू है। ये बातें बड़ी तोहफे हैं। जी, आपका नाम? महमूद है। आपका नाम महमूद है जी। कहाँ से आए? सब भाइयों को मेरा सलाम। मैं सबको अपना दिली तौर पे सलाम पेश करता हूँ। बात करें, जो बात कहना चाहते हैं वो करें। मेरा घर बार सब कुछ उजड़ गया था, सब बीवी बच्चे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरी वालदा साहिबा इनके बयानात सुनती हैं वो इंटरनेट पे, तो कहती हैं कि आप उनके पास जाएं, उनसे जाके मिले। तो पहले कुछ ऐसा सहारा भी नहीं था, क्योंकि खाना पीना के पैसे भी नहीं थे, तो कहाँ रहेंगे, बेरोज़गारी थी। तो सोचा ठीक ही जगह है, यहीं चले जाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने वज़ाइफ के लिए पूछा, इन्होंने वज़ाइफ दिया, तो वो मैं पढ़ता रहा, जैसा बताया पढ़ता रहा। और वो उसके असरात मेरे ऊपर, ये जब सुबह हम ज़िक्र करते हैं ना अल्लाह का, ला इलाहा का ज़िक्र, तो इसमें पूरी ताकत लगा देता था कि मर जा बस, बचने का कोई तेरा फ़ायदा नहीं। हम सब गुनाहगार हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई है हमसे। फिर क्या पाया भाई? तो उसके बाद ऐसा वो हुआ कि मुझे खबर आई, फ़ोन आया कि तुम्हारा वीज़ा लग गया, तुझे बुला रहे हैं। मेरे पास उसका पूरा सर्टिफिकेट भी है, मैं दिखा सकता हूँ, मेरा वीज़ा आ गया। यहाँ से और काम बना, यहाँ से मेरा निज़ाम बना। तो ये जगह ठीक बरकत वाली है मेरे लिए बहुत अहमियत। जी ठीक, अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं, अपनी जगह पे जाएं भाई, अर्ज कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकरीबन सन 1983 का वाक़या है। उर्दू में बात करें। सन 1983 में जी। किसी अल्लाह वाले के यहाँ मेरा जाना हुआ, उसकी सोबत इख्तियार की, आता जाता रहा। तकरीबन 1988 में मैं भर्ती हो गया। उसके बाद मैं किसी औरत को दवाई देने के लिए गया, तो औरत ने कहा कि चंबल है मेरी बेटी को, दवाई दे। मैंने उसको मरहम दी, वो कहती है पहले चेक तो कर लें। मैंने कहा कहाँ है? कह रहे कि दूध वाली जगह पे। मैंने कहा नहीं, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कहती है चेक करो। मैंने कहा दवाई लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी तो ना लें, लेकिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। मैंने चेक ना किया, उन्होंने दवाई भी ले ली, अल्लाह ने आराम दे दिया। मेरे दिल में बड़ी खुशी थी कि मैं इस गुनाह से बच गया, कि मैंने देखा नहीं। वक्त गुज़रता रहा। वो अल्लाह वाले जिनकी सोबत में जाता रहा था, वो गालबन 1992 में अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद बेटे का वक्त आ गया। जब बेटे का वक्त आ गया, उससे मिलता रहा। मेरे दिल में ऐसी हसरत अब तक है, मैं अगर देख लेता तो कितना अच्छा था।
اگر میں دیکھ لیتا وہ تو کتنا اچھا تھا. ہر وقت وہ دل میں خیال رہتا تھا، ہر وقت پریشان تھا یہ کیا بات ہے. اسی کاشمکاش میں سبق جو ذکر اذکار تھا پہلا پڑھتا رہا. پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا واقعہ میرے سامنے آیا کہ کوئی بادشاہ نیا بنا تو اس نے پوچھا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ کر لاؤ جس نے میرے دادے کی بادشاہی دیکھی ہو. انہوں نے ایک آدمی بوڑھے کو ڈھونڈ کر لائے. اس سے پوچھا ابھی آپ نے میرے دادا کی بادشاہ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھی تھی. کیا پایا؟ اس نے کہا ایک دفعہ ایسا تھا کہ جنگل میں میں رہتا تھا، ایک عورت میرے پاس آئی، بارش ہو رہی تھی، رات کا موسم دن وقت تھا تو بھیگی ہوئی آئی. اس نے دروازہ کھڑکایا، میں گھر میں اکیلا ہی تھا. اس نے کہا کہ میں اسی طرح راستہ بھول گئی تھی، بارش ہو رہی تھی ادھر آ گئی. میں نے اس کو کپڑے خشک دیے، اس کو دودھ دیا گرم کر کے، رات اس نے گزاری. جب صبح آئی میں نے کچھ اپنے پاس سے نقدی دی تو اس کو بہن کہہ کر الوداع کر دیا. جب وہ چلی گئی وقت کافی گزر گیا، تیرے دادا کی حکومت رہی، میں بڑا خوش رہا کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے. اس کے بعد تیرا دادا فوت ہو گیا، تیرے باپ کی حکومت آ گئی. جب باپ کی حکومت آئی تو میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا اگر وہ مائی تھی اس کے پاس تو زیور بھی تھا، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کا زیور چھین لیتا. مجھ سے تو بہت غلطی ہوئی. جتنے سال تیرے باپ کی حکومت رہی ہے میں یہی سوچتا رہا اس کا زیور چھین لیتا. میں اپنے بھی پیسے اس کو بہن بنا کر دے دیے. جب وہ کچھ سال گزرے تیرا باپ فوت ہو گیا، تیری حکومت آ گئی. اب میرے دل میں یہی رہتا میں نے کتنی غلطی کی ہے، اس کا زیور بھی چھین لیتا، اس کی عزت بھی لوٹ لیتا. ابھی تک میرے دل میں اس نے کہا کہ یہی بات باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تسبیح خانے آئے. اب وہ میرے دل سے خیال نکل چکا ہے کہ میں وہ دیکھ لیتا تو اچھا ہوتا. میرے دادا کی حکومت اس وقت کیا تھا، باپ کی حکومت پھر کیا تھا، جب اب تیری حکومت آئی اب میری کیفیتیں کیا ہیں. بادشاہوں کا زندگی پہ اثر پڑتا ہے. بادشاہ گیا نا، راستہ بھول گیا تو اس نے کہا پیاس ہے. اس نے انار کو نچوڑا تھا، پورا کٹورا بھر گیا. بادشاہ کہنے لگا میری نگری میں اتنا ثمر تو اس کو ٹیکس نہیں لگایا. بادشاہ کی نیت بدلتے ہی اس نے کہا ذرا اور پلانا. اس نے نچوڑا، 2-3 نچوڑنے کے بعد پیالہ بھرا. اس نے کہا پہلا تو نچوڑا تھا ایک کٹورا بھر گیا تھا. دوسرا اس نے کہا یہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اسے پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے. نیتوں کا اثر، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. بادشاہ کا زندگی پہ اثر ہے. یہ واقعہ بتا رہا تیرے دادے کی کیفیت میں یوں تھا، تیرے باپ کی کیفیتوں میں زیور تھے اور تیری کیفیتوں میں زیور بھی تھا اور جسم بھی تھا. اور اپنی کیفیت یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے چنبل میں میرے اندر وہ حسرت پیدا ہوئی. جب درویش 92 میں زندہ تھے تو خوشی تھی کہ میں نے نہیں دیکھا. ان کے بیٹے کے آتے ہی حسرت پیدا ہوئی. جب 2.5 سال سے یہاں آیا ہوں تسبیح خانے میں اب وہ حسرت ختم ہو گئی. اب ذرا دیکھیں، جب سے 2.5 سال ہو میں تسبیح خانے میں آیا ہوں اب وہ دل کے اندر کی کیفیت ختم ہو گئی. چیزیں اثر رکھتی ہیں، شخص اثر رکھتے ہیں، ان کی صحبت، ان کا صرف دیکھنا اثر رکھتا ہے. میرے مرشد نے مجھے ایک زندگی کا سبق دیا تھا. جب آپ نہیں دیکھتے نا تو میں آپ سے الجھتا ہوں، اس لیے الجھتا ہوں. میں لگے میرے سامنے بیٹھنا نا تو سبھی کبھی بھی مجھ سے نظریں نہ ہٹانا، اسی دیکھنے کو ادب سمجھنا. یہ الفاظ تھے، پر میں دیکھنے سے بھی ملتا ہے اور دیکھنے سے بھی شراب محبت پی جاتی ہے. کسی حسین چیز کو دیکھنے سے نظر نہیں ٹکتی، نظر بھرتی ہی نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا تھا سدا مجھے دیکھتے رہے، اور میں ایسے دیکھتا رہتا تھا، محبت کی ادب کی نظروں سے ایسے دیکھتا رہتا تھا. ان کے چہرے پہ نظر نہیں ٹک سکتی تھی پر دیکھتا رہتا تھا. اور بعض اوقات میں نظر نیچے کرتا تھا
تو پھر احساس ہوتا تھا کہ پیاس لگی ہے. جیسے مجھے پیاس لگتی ہے، میں ہاتھ کرتا ہوں، مجھے پانی دیتے ہیں، پیاس لگی. پھر دیکھتا تھا پیاس بجھ جاتی ہے. ان کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق. ہاں کیا کرو، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں کو، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا دوں آپ کو. یہ تو تسبیح خانے کی برکتیں ہیں، رجال کی، مخلصین کی. قربانی والا مجمع ہے، اس قربانی والے مجمع سے مجھے بھی مل رہا، آپ کو بھی مل رہا. قربانی والا مجمع. اور میں نے جو آج قربانی کی کیفیت بیان کی ہے نا، بالکل سچ ہے. 24 گھنٹے جو میری بات نہ مانے وہ 24 گھنٹے تسبیح خانے میں گزار کے دکھائے. اور کچھ بھی نہ کرے، سوئے رہے، 3 دن میں پتہ چل جائے، صرف سوتا رہے. یہ بہت بڑی رہنا خود قربانی ہے. جی السلام علیکم حضرت جی. میں نے بتانا تھا کہ میں نے ایک وظیفہ کیا تھا محمد الرسول اللہ. یہ رسالے میں پڑھا تھا حضرت علامہ لاہوتی دامت برکاتہم کی کالم میں محمد الرسول اللہ. تو میں نے 2014 کے رمضان میں یہ وظیفہ کیا تھا. تو اس کے بعد پہلے میں جو ہے نماز پڑھتا تھا، پینٹ شرٹ وغیرہ پہن لیتے تھے. تو اس کے بعد میں جب نماز پڑھتا تھا تو جب وہ لباس پہنا ہوتا تھا الجھن ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی. اور اس کے بعد پھر میرے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، جس طرح گناہ نہیں چھوٹ رہے یا جو ہے اصلاح نہیں ہو رہی. تو میں نے پھر اس مسجد میں جانا شروع کر دیا جہاں پہ جماعت والے آتے تھے. تو پھر وہاں جا کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تھی. جس طرح کوئی چیز ہے کہ مطلب کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی. تو پھر میں جو ہے تسبیح خانے آ گیا. تو پھر وہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ جو ہے ہر کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جی مختصر بتا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد علی درگاہی ملاگن سے. حضرت ہمارے گھر میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں جس کے ہاتھ کا کھانا میں کھا لوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اگر کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھا لوں تو میرا دل گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور چاہے جس گناہ بھی ہو. لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جس کو ہاتھ کا کھانا یا کوئی اور چیز کھا لوں تو میری کیفیت اسی رہ جاتی ہے. اور ایک دفعہ آپ سے کشف المحجوب میں سنا تھا کہ منتخب احادیث کو اپنے سرخانے میں رکھے، تو میں نے سرخ رنگ کے کپڑے میں اس کو اپنے سرخانے میں رکھنا شروع کر دیا. تو صبح اٹھتا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے توجہات مجھے مل جاتی، میری کیفیت اس طرح ہو جاتی تھی کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر کے اٹھاؤ. اور پھر اسی سوجوں میں تقریباً کئی دن گزرتے گئے. جب میں نے زندگی رنگوں پر تھوڑی بہت مطالعہ کیا تھا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف اس سرخ رنگ کے کپڑے کا اثر ہے جو آپ پر پڑ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو توجہات مل جائے آپ کو اس کی کچھ اور چیزیں مل رہی جو آپ کو بہت کنفیوز کر رہی ہے. رنگوں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے سفید لباس کو ایسے نہیں پسند کیا. ہر رنگ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بعض پیشوں کی مجبوریاں ہیں کہ وہ سفید لباس پیشے کے اعتبار سے نہیں پہن سکتے، لیکن دل میں پسندیدگی ہو، دل میں پسندیدگی ہو. آج کا موضوع کچھ ایسا چل نکلا، اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے. پاگل جاگتی آنکھوں میں ہم کیسے خواب سجا بیٹھے. پاگل جاگتی آنکھوں میں ہم کیسے خواب سجا بیٹھے. اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے. ہماری زندگی تو ایسی ہے کچھ. اچھا یہ حقیقت ہے، بعض اوقات اللہ خوابوں کے ذریعے مدد کرتا. میکسیکا ایک جوان ہے میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا یہ 10,000 روپے. میں نے کہا یہ کس چیز کے؟ کہنے لگا میں جوتیوں کا کام کرتا ہوں، سفید پوش ہوں، تو آپ میں گھر مجھے 10,000 روپے کی ضرورت تھی، تو آپ مجھے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ مرشد آئے ہیں، حکیم صاحب آئے ہیں. آپ اچانک آئے، میں پریشان، پردہ کرایا، آپ میرے کمرے میں آ گئے. میں نے کہا یہ 10,000 روپے لے.
آپ میں نے کہا جی کھانا پینا بس ایسی یکا یک میں آپ چلے گئے. میں نے کہا نہیں بس میں ایسی جا رہا تھا تو تمہاری ضرورت تھی 10,000 تو میں نے تمہیں دے دیا. کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے, یہ تو 10,000 روپے. میں کہ بھی میں نہ آیا تھا نہ گیا تھا, یہ اللہ کی مدد ہے, رکھ استعمال کر. پھر میں نے اسے واقعہ سنا ہے. واقعہ یہ سنا ہے کہ ایک درویش حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک مرید تھا جو مرشد سے عشق کرتا تھا, پیار کرتا تھا, ادب کرتا تھا, پوچھ پوچھ کے چلتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میلے میں وہ کپڑے کی گٹھڑی گلی محلوں میں بیچتا تھا, تو ایک میلے میں اس نے کپڑا لگایا. مرشد اچانک آئے, تجھے کس نے کہا تھا تو میلے میں کپڑا لگا, چل نکل اٹھ یہاں سے, گٹھڑی باندھ اور اپنا سامان سمیٹ چل. مرشد کا حکم ہے تو میں میلے میں کیوں رہوں. گٹھڑی باندھ کے یوں نکلا اور میلے کو آگ لگ گئی. اب حیران ہوا, دیکھیں مرشد کو اللہ نے کس موقع پہ بھیجا. اب گٹھڑی رکھی وہاں گھر, اور اب مرشد کی خانقاہ میں تھانہ بھون پہنچ گئے کہ رو کے کہنے لگے حضرت آپ کی دعاؤں سے میں بچ گیا, ورنہ میرا تو سب کچھ جل جاتا. تو فرمانے لگے مجھے تو پتہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے. اس کی مدد کبھی مکڑی کی جالی کی شکل میں آ جاتی ہے, مکڑی جالا تان لیتی ہے. اس کی مدد کبھی کبوتری انڈے دے دیتی ہے, غارے سور, اس کی مدد ہے. کبھی حکیم طارق آتا ہے, کہتا ہے اس کو کہو پیسے دے, وہی ہے سب کچھ. ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. خوابوں کا جہان بہت گہرا ہے. کئی لوگ آ کے خواب میں بتاتے ہیں, آپ نے یہ وظیفہ بتایا, آپ نے تسبیح بتائی, تھپڑ مارا, یہ دیکھیں نشان ہے, آپ نے خواب میں سزا دے دی. میں کہ بھائی مجھے تو خبر نہیں, اتنا پہنچا ہوا تو میں ہوں نہیں. ابھی آپ میں سے کسی کو سزا تو نہیں ملی خواب میں؟ کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کو میں نے خواب میں سزا دی ہو, مارا ہو؟ نہیں, کوئی نہیں بیٹھا. ڈانٹ پڑی؟ بھائی جلدی بتاؤ, مختصر بتاؤ. ہاں, ناراض دیکھا. اور کسی کو ناراض دیکھا؟ مجھے خبر نہیں. یہ اس کریم کا نظام ہے جو بس اپنے نظام کو خود چلاتا ہے, اپنے نظام پہ خود ہی نظام چلاتا ہے. اس کے علاوہ میں کسی کو خواب میں آیا ہوں, ہاتھ کھڑا کر. اب بتائیں میں کس کا ہوں, کس سے سنوں, کس سے نہ سنوں؟ نہ بابا میں نہیں سنتا. اس میں بعض چیزیں خوابوں میں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ عقدے ہوتے ہیں, عقدے ہوتے ہیں. ایک واقعہ سنو. امام عبد الجبار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے. یہ مجھے صاحب نے بات سنی. ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت روز خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں, غریب ہوں, کچھ پیسے دے جاتے ہیں. جب اٹھتا ہوں تو پیسے موجود ہوتے ہیں. کچھ عرصے سے آپ تشریف نہیں لائے, فاقے چل رہے ہیں, فاقے چل رہے ہیں. تو فرمانے لگے بھائی ہم درود تو نجینا پڑھتے تھے, کچھ عرصے سے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں, معمولات متاثر ہیں صحت کی وجہ سے. چلو اگر تیرا کام اسی سے ہی چل رہا تھا اور بن رہا تھا تو پھر میں درود تو نجینا شروع کرتا ہوں, چلو اللہ تیری مدد کر دے. باقی فرمانے لگے مجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری مدد ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اسی درود سے تیری مدد ہوتی ہے. نظام ہے اس کریم کا, پتہ نہیں کیسے چل رہا. اب کس کس کے خواب سنوں تو بے شمار خواب لوگوں کے ہیں. اچھا جی, آج کل ادھر سے جو ہے وہ ہم نے کچھ سنا تھا, آج سامنے سے سن. کوئی اپنا ٹوٹکا, آزمودہ تجربہ, مشاہدہ کسی بیماری کے دوا کے سلسلے میں بتائے. جی
جی کس کا چھلکا؟ فرما کیا ہو؟ اوکام بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہاں، اور دوسرا نام ہے نا اس کا. دیکھیں اس کے 2-3 نام اور بھی ہیں. اوکام بھی کہتے ہیں، پرواں بولتے ہیں، فراش بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا چھلکا کوٹ کے کپڑ چھان کر کے سرسوں کے تیل میں ملا کے اگر لگائیں، اس سے اچھی کہتے ہیں دوائی میں نے نہیں دیکھی جلے ہوئے کے لیے. جھاؤ بھی کہتے ہیں، جھاؤ اور بہت تجربہ کہتے ہیں ہوا ہے میرا، اس سے اچھی دوا میں نے نہیں دیکھی. جی اچھا، چھلکا پیس کے، وہ کہاں کا چھلکا پیس کے لایا تھا؟ اسے کہیے گا مجھے پیس کے دے اور چھلکا بھی لے آئے. آپ یاد سے، آپ ذرا بار بار یاد دہانی کرائیں گے. جی اگر میں اپنے بھائی کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہوں تو اس کے دماغ میں آٹومیٹک اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کو محبت ہے، آپ کی سوچ ہے جو ہمیں سب دیا. کہتے ہیں کہ میں سائنس کی تحقیق پڑھ رہا تھا کہ اگر ہم دماغ میں کسی کے لیے اچھی سوچ رکھیں تو اس کے لیے بھی اچھی سوچ، دماغ سے لہریں نکلتی ہیں، اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں آپ کی محبت ہے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہی محبت ہمیں تسبیح خانے کھینچ کے لائی ہے. اللہ سدا محبتوں میں خلوص عطا کرے. اور کسی کا مشاہدہ؟ نکسیر کے لیے بتا رہے ہیں کہ کھوپے کا ٹکڑا رات کو گھڑے میں یا پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں، چند دن نکسیر انشاءاللہ ختم ہو جائے. جوانوں میں اور خواتینوں میں اکثر کمر درد ہوتا ہے، اگر وہ چھوارے کا استعمال کریں تو کمر درد ختم ہو جائے. جی چھوارا کیسے استعمال کریں؟ میرے خیال میں پیسے کھاتے رہیں، 1 2 3 4 صبح دوپہر شام. جی پتھری کے لیے انار کے پتے، لیموں کے درخت کے پتے اور بکھڑا اس کے پتے لے کے، بیل لے کے 1 کپ کا گھوٹا بنا کے نمک ڈال کے رات کو رکھ دیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے رات کو رکھ دیں. نہار میں 3 دن پئیں، 3 دن میں پتھری ختم ہو جائے. جی بچوں کے چہرے پہ جوانی پہ کیل نکلتے ہیں. جی کالی مرچ 1 تولہ، نوشادر 3 تولے، سرخ گیرو، سنڈ، کالی مرچ 1 تولہ، نوشادر 3 تولے، سنڈ 4 تولے. کالی مرچ 3 تولے، 1 تولہ، سونڈ اور نوشادر 3 تولے. ٹھیک، بہت اچھا. کاغذ قلم دے دیں. ہاں جی
ہاں جی ہاں جی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، ایک منٹ پیچھے کھڑے ہوں جی۔ کالی مرچ 1 تولہ، نوشادر 3 تولے، سونڈ 5 تولے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ ایک کپ کلونجی کا، 2 چمچ میتھی کے دانے، ایک چمچ جنگلی نیاز پوہ کا بیج یعنی ریحان کے بیج، تخم ریحان، یہ آپس میں ملا لیں اور ان کو پیس کر ناشتے کے ساتھ آدھا چمچ یا 1 چمچ استعمال کریں جسمانی اور مردانہ کمزوری کے لیے۔ جی، اور کہتے ہیں آپ کا ایک ٹوٹکا ہے دیسی اجوائن اور سفید زیرہ، میں نے ہم منظر لے کے پیسا اور بہت تجربہ کیا۔ کس چیز پہ؟ گیس وادی تبخیر کے لیے کہتے ہیں لاجواب ہے۔ دیسی اجوائن اور سفید زیرہ ہم وزن، اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے بندہ باوضو بہت رہتا ہے۔ جی سنائیں، بتائیں۔ شخص نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکی تھی، وہ بڑی پاپردہ تھی، ماشاءاللہ تھی۔ جی جی، اس نے یہ اعلان کیا کہ اس نے کہا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو مجھے پچھلی شادی کے بعد بھی مجھے پردہ میرا کو قائم رکھے۔ تو اس کی شادی ہوگی زمیندار گھرانے کے تعلق سا جو تھا، جس سے شادی ہوگی۔ تو ہوا یوں کہ پہلے ان کا ایک بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر ایک دوبارہ بیٹا ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا۔ تیسرے بیٹے سے جب پہلا بیٹا ہوا تو اس نے خامن نے یہ کہا کہ میں ذمہ دارہ کرتا ہوں، سارا دن تھکا ہوتا ہوں، تو آپ ایسا کیا کرو کہ آپ گھر سے میرے لیے کھانا لے کے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے بیٹے کے بعد وہ کھانا لے کے گئی، تھوڑا سا باہر آ گئی، چار دیواری سے باہر آ گئی، اب باہر جانا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ دوسرا بیٹا ہوا، دوسرے بیٹے پہ اس نے کہا کہ اب جی ہاں، دوسرے بیٹے میں سنیں آواز آ رہی ہے۔ دوسرے بیٹے پہ اس نے کہا کہ اب تم ایسا کیا کرو کہ میں تھک جاتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی تھوڑی مدد کیا کرو تاکہ ہم مل جل کے یہ ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے ہم کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اس نے وہ پردے کے ساتھ تو وہ کام کر نہیں سکتی تھی، اب وہ نیم پردے میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ پھر اس نے تیسرا جب بیٹا ہوا تو حتیٰ کہ اس نے پورا پردہ وہ ختم کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میاں بیوی دونوں بیٹھے تو ایک دن اس نے خاوند نے اس کے بیوی سے کہا کہ تو ہر وقت بڑا پردہ پردہ کہتی تھی، اب وہ تیرا پردہ کہاں گیا؟ کیا ملا تجھے اس پردے سے؟ اس نے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ابھی اس کا مشاہدہ بتاتی ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں باہر سے اس کا بڑا بیٹا آیا جو سب سے پہلا جو پردے کی حالت میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو وہ آیا تو اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ نے مجھے بڑی گالی دی ہے، بڑا مارا ہے، غصہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، صبر کرو، ہم باپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ روئے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا بیٹا آ گیا جو نیم پردہ کی حالت میں پیدا ہوا تھا۔ اب وہ شخص جب اندر آیا تو اس نے پوچھا کہ امی سے امی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے اس طرح مجھے گالی دی ہے، مارا ہے۔ اس نے کہا اس کی جرت کیوں ہوئی ایسے، اس نے کیوں کیا ایسے؟ مطلب اس نے باتیں کی آگے سے، لیکن کہا پھر بھی اس نے کچھ نہیں، چپ کر کے چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا جو بغیر پردے میں پیدا ہوا تھا وہ آیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی ماں نے بتایا کہ تیرے باپ نے تو مجھے بڑا مارا ہے۔ اس نے کہا اس کی ایسی تیسی، اس نے گالیاں شروع کر دی اور ڈانگ پکڑی تو وہ ہے کدھر؟ اس کو لاؤ ادھر، میں آج اس کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ اب اس نے کہا کہ بس چھوڑ دو، اور اس نے اس کے باپ کو بلایا۔ اس نے کہا یہ ہے اس کا اثر، پہلا ہوا تھا پردے کے اندر، اس نے آپ سے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے یہی کہا کہ حوصلہ رکھو، ہم باپ کو سمجھائیں گے، بات رفع دفع ہو جائے گی۔ دوسرا آیا، اس نے باتوں میں برا بھلا کہا لیکن آپ کے گریبان تک نہیں پہنچا،
तीसरा ये था बेपर्दगी की अलामत, जिसने आती ही गालियां तुम्हें भी दी और सट्टा पकड़ के तुम्हें मारने को है। ये है इसका असर। जज़ाकल्लाह। जी बोलें। मैं ये भी एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि एक कोई कराची के जामिया के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आलम थे, हदीस पढ़ाते थे, उनका वाक़या है। वो बता रहे थे कि मेरा गला जो है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता था, अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम होता था और आए दिन में मेडिसिन लेता, कुछ दिन ठीक गुजरता, उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम, हात्ता कि मैं कराची के जितने मेन हॉस्पिटल थे उनसे जाके इलाज करवाया, कोई अफाका नहीं पड़ रहा था। इसी कशमकश में साल डेढ़ गुजर गया। तो एक दिन मकामी जो कमेटी वाले थे जामिया के, उन्होंने मशवरा किया कि माशाल्लाह कीमती आदमी है, तो आपका इलाज ऐसा करते हैं कि आपको बाहर भेजते हैं इसका इलाज करवाने के लिए, ताकि आपका ये मसला हल हो। कहते हैं कि इसी दौरान मैं हदीस पढ़ा रहा था तो एक वाक़या मेरे सामने नजर आया कि जब सहाबा कराम को जख्म होता था तो उसके ऊपर वो ये मेहंदी, जिसको हिना बोलते हैं, कि मेहंदी पीस के उसके ऊपर लगाते थे और उनका जख्म ठीक हो जाता था। कहते हैं वो मेरे बात दिल को लगी। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब परेशानी ये है कि इस मेहंदी के मैं गले के अंदर जख्म है उसको कैसे लगाऊं। तो थोड़ी देर बाद ऐसे मशवरा किया लोगों से, कुछ 2-4 साथियों से। उन्होंने कहा कि इसका ऐसा करें, आप इसका कहवा बना के पिए। कहते हैं कि मैंने उसका कहवा बना के पिया, 2-4 रोज के बाद मेरा गला ठीक हो गया, जिंदगी में कभी खराब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहंदी जब भी इस्तेमाल करें खुद पीसें, क्योंकि आजकल जो मेहंदी पीसी हुई मिल रही, इसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो फौरन रंग छोड़ जाते हैं। और ये तो वैसे ही पत्ते हैं, पत्ते तो मेहंदी का कहवा। गले में जख्म था। अल्लाह पाक ये खैर की महफिलें बाकी रखे, बड़ा नफ़ा हो रहा। और एक बात मैं मुसलसल अर्ज कर रहा कि हमारे देखने वालों से कि मुसलसल ये मजालिस रोज़ाना की बुनियाद पे लिखें, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लिखने वाले क्या करते हैं, बात का खुलासा लिख देते हैं, जिससे बात मसलन अपनी मैंने कोई बात कही वो नहीं लिखते, जो उसने बात कही मुख्तसर लिखते हैं। अगर ऐसा लिखने वाले हैं तो कभी ना लिखें। उससे बाज़ औक़ात एक छोटा सा जुमला उस चीज़ की अहमियत और वजाहत को बताता है। जो लिखने वाले हैं वो जो बातें भी हैं उसको वजाहत और तफसील से लिखें, जो हो रही हैं, ना अपनी तरफ से इजाफा करें ना इसमें कमी करें। और इसको ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पे लिखें। और अगर कंपोज कर सकते हैं तो बेहतरीन कंपोज करके हमें दें, हम उसको इस्लाह करके अल्लाह की मखलूक के लिए छापेंगे, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा होगा। इसलिए नहीं कि किताब बना के कमाएंगे, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक को खैर पहुँचती रहे। क्योंकि ये मजालिस हैं, आप तक पहुँची हैं, आपने फ़ायदा पाया। मैं चाहता हूँ आने वाली इंसानियत तक इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचता रहे। तो उसको हम छापेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, अल्लाह की मखलूक को नफ़ा होगा। आज की महफ़िल यहाँ इख्तिताम पज़ीर इंशाअल्लाह। आज वक्त ज़्यादा हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला फिर इस तरह बैठेंगे। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। वअब्क़री हिसाब।